میرا کسی نے ذہن بنایا تھا کہ بچے الٹی سیدھی کہانیاں پڑھتے ہی رہتے ہیں، اگر آپ لوگوں کی طرف سے کہانیاں آئیں نا تو بہرحال ہم کتنی کہانیاں لا سکتے ہیں، کیا کریں، تو بچے تو، لیکن بہرحال وہ نمرود نے آگ لگائی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے لیے، اب وہ آگ کے کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا تھا، ایسی خوفناک آگ تھی، تو گرگٹ اس کو پھونکے مارتا تھا، حالانکہ اس میں اضافہ نہیں کر سکتا تھا وہ آگ میں، لیکن وہ اپنی بدباطنی کا اظہار کر رہا تھا، گستاخ رسول کیوں کہہ لیجئے کہ وہ گویا نبی دشمنی کا اظہار کر رہا تھا، پھونکے مار رہا تھا، تو گرگٹ کو تو یہ سزا ملی ہے کہ جہاں دیکھو اس کو مار دو، اور یہ اس کو چھپکلی بھی اسی فیملی کا ہے نا، تو ان کو مارنے پر ایک بار میں چھپکلی کو مارے تو 100 نیکیاں، 2 میں مارے تو اس سے کم، 3 میں مارے تو اس سے کم، اللہ حد القیاس، جتنے زیادہ وار ہوں گے نیکیوں میں کمی آئی، تو اس کو پہلے ہی وار میں مار دیا جائے چھپکلی کو۔ اب یہ میں ضمناً آپ کی سمجھانے کے لیے، مسجد میں دیکھو تو ذرا یہ اپنے علاقے کی مسجد میں چھپکلی مارو اور وہ لوگ چلانا شروع کر دے دھبا ہو گیا، تو مسجد کی دیوار پر دھبا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، آپ مارو گے بھی چپل، چھپکلی تو بھاگ جائے گی، وہ آپ کا نقش قدم جو ہے نا چپل کا وہ شاید اتر جائے گا، تو یہ بھی گڑبڑ ہو جائے گی، تو موقع کی مناسبت سے اس کو مار دیا جائے۔ اسی طرح ہدہد جی باپا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا اس کو قرب نصیب ہوا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو یہ ہدہد جو تھا یہ بھی چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ چونچ میں پانی لاتا اور اس آگ میں ڈالتا، تو نہ اس دشمن کے پھونک مارنے سے آگ میں کوئی کمی آنی تھی، نہ اس کی چونچ کے ایک قطرہ پانی سے آگ بجھنی تھی، لیکن دونوں اپنا اپنا فرض ادا کر رہے تھے، یوں کہہ لیجئے، فرض کیا مطلب یعنی دونوں اپنے اپنی، وہ ایک عداوت کا اظہار کر رہا تھا گویا، ایک محبت کا اظہار کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے، تو ہدہد کو یہ مقام ملا کہ قرب نبی، اور ان کو یہ سزا ملی کہ قیامت تک مرو مرو اس کو۔ تو یوں اب جیسے کہ ہم ہیں کہ یہ بچوں کی کہانیاں، ہماری تو تیسری کہانی ہے ان مانو کر، تو لاکھوں کہانیاں بڑھتی ہیں، اس میں ہم کچھ بھی یعنی کمی نہیں لا سکتے، لیکن اپنی کمی اپنی کتاب دکھا کر ہم سمجھو کہ ہدہد کا رول تو ادا کر سکتے ہیں نا، ہدہد کے پانی کا قطرہ، تو آپ جتنا ہو سکے اس رسالے کو تقسیم کیجئے، بیٹا ہو تو ایسا فل پریشر کے ساتھ آپ اعلان کیجئے اور اس کو بکوائیے کہ اللہ کرے کہ وہ گندی اور بزدل بنانے والی کہانیاں ہوتی ہیں، بھوت پریوں کی کہانیاں بچوں کو ڈرپوک بناتی ہیں، ماں باپ سمجھتے نہیں کوئی بھاشا ہے، پھر بچہ بلی میاؤں کرتے کر کے بھاگ کے لپٹ جاتا ہے، بچہ وہ شیر کی طرح کھڑا ہو، ایسا ہونا چاہیے۔ ہاں میں نے دیکھا ہے، ایک بچی کو دیکھا ہے، یہی نہ سمجھ بچی، وہ گلی میں کتیا ہوتی تھی، وہ کتیا پلی ہوئی نہیں، گھر کی پلی ہوئی جو کتیا ہوتی ہے یہ نہیں، جو یہ گھومتے پھرتے ہیں یہ رکھڑو کتے آوارہ، وہ کتیا ہوتی تھی، اس گلی کی اس کتیا کی، وہ کتیا لیٹی ہوتی، اس کی دم اٹھاتی اپنے منہ میں رکھتی، جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایک بچی کو، تو یوں شیر بنے ہمارے بچے یار، نہ کہنے کہ وہ بلی میاؤں کرے تو ڈر کے ماں کی گود میں چھپ جائے، بہادر بنے۔ پہلے کے بچوں کو تو بہادری کی تربیت میدانوں میں لڑنا ہوتا تھا ان کو، اب تو بچوں کا بس، اب تو بڑے بلی میاؤں کرے تو ڈر جاتے ہیں یار، بچہ کیا بیچارہ، بڑا بھی کتا گلی میں کھڑا ہوگا نہیں جائے گا، ڈرے گا، کئی اس طرح بھائی فجریں پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے ہوں گے، گلیوں میں کتے شور کرتے ہوں گے، پیچھے بھاگتے ہوں گے، خیر اپنی حفاظت بھی کرنی چاہیے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کتوں کے حوالے کر دیں اپنے آپ کو، تو یہ تو ضمناً بات نکلی، تو یہ رسالے خوب لیجئے اور اس کا لنگر رسائل کیجئے۔
بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے، کر کے راضی حق کو حقدار جنا بن جائیے۔ صلو علی الحبیب